بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم۔ میرے راہ ہدایت کے ناظرین و سامعین، ہم بخاری شریف کی حدیث مبارکہ 9 نمبر پہ گفتگو کر رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو ماننا ہے، اس پر ایمان رکھنا ہے، تو پھر کامل اور کلیتاً اس پہ ایمان رکھنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جتنی اپنی مرضی اور منشا ہے، جو اپنی سوچ ہے، اس کے مطابق اس کو مان لو، اور جو اپنی سوچ کے دائرے میں نہیں آتا تو اس کا انکار کر دو۔ ایسا نہیں ہے۔ جس طرح ہم نے پچھلی نشست میں گفتگو کی کہ وہ ہمیں دیکھ بھی رہا ہے اور سن بھی رہا ہے۔ پچھلی نشست میں ہم نے صرف ظاہر کے حوالے سے گفتگو کی۔ اس میں یہ ہے کہ وہ ہمارے اندر، ہمارے باطن کو بھی جانتا ہے، وہ ہمارے اندر سے ہمیں دیکھ رہا ہے۔ لوگوں کو ہم بظاہر دھوکہ دے سکتے ہیں، ان سے اپنے اندر کے معاملات چھپا سکتے ہیں، لیکن اس خدائے وحدہ لا شریک سے نہیں چھپا سکتے۔ کیوں؟ وہ کہتا ہے میں تو تمہارے اندر ہوں، میں تو تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ تم لوگوں کے ساتھ مکاری کر سکتے ہو، لیکن اپنے مالک کے ساتھ مکاری نہیں کر سکتے۔ اس لیے تو وہ کہہ رہا ہے کہ اسلام والے نہ بنو، کیونکہ اسلام والا صرف اپنے ظاہر کو سنوارتا ہے، اپنے ظاہری حلیے کا نکھار کرتا ہے، لیکن ایمان والا وہ ہے کہ جس کے ظاہر کے ساتھ ساتھ اس کا باطن بھی نکھرا ہوا ہوتا ہے، اس کے باطن میں بھی برائی نہیں ہوتی۔ اب بابا جی سرکار نے فرمایا بیٹا در حقیقت مومن وہ ہے جس کے ظاہری عمل کے علاوہ اس کے باطن سے بھی دوسرے لوگ محفوظ رہیں۔ بابا جی سرکار سے سوال کیا کہ حضور ظاہری معاملات کی تو سمجھ آتی ہے کہ کسی کو تکلیف نہ دے، کسی کے ساتھ کوئی رنجش نہ رکھے، کسی کے ساتھ کوئی برا کام نہ کرے، لیکن باطن سے تکلیف دینے کا کیا معنی ہے؟ تو بابا جی سرکار نے فرمایا بیٹا باطن سے مراد یہ ہے کہ کسی کے بارے بدگمانی نہ کرے، کسی کے بارے برا نہ سوچے۔ اس پہ قرآن کی آیت بابا جی سرکار نے بطور دلیل پیش کی کہ دیکھو اللہ قرآن میں فرماتا ہے بدگمانی سے بچو۔ آیت کا ترجمہ اور مفہوم یہ ہے کیونکہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، انسان کو وہ گمراہی کی طرف لے جاتے ہیں، انسان کو وہ جو ہے وہ اس کی قرب سے، اس کی منزل سے دور لے جاتے ہیں۔ اس لیے انسان اپنے باطن میں بھی کسی کے بارے میں برا نہ سوچے۔ اصل ایمان والا وہ ہے کہ جس کا امتی بھائی اس کے ہر طرح کے ظلم سے، ہر طرح کے فتنے سے، ہر طرح کے معاملے سے محفوظ رہے، اس کے سوچ میں بھی کسی کے لیے برائی نہ ہو، اس کے وہم میں بھی کسی کے لیے برائی نہ ہو۔ وہ سراپا خیر، وہ سراپا امن والا، وہ سراپا بانٹنے والا ہوتا ہے، نہ کہ دوسروں کے بارے میں بدگمانی رکھنے والا۔ وہی سرکار نے فرمایا کہ اگر کسی کے بارے میں بدگمانی رکھو گے نا، کسی کے بارے برا سوچو گے، تو اس کا سوچ کے تم کیا کر لو گے؟ بڑی ہی توجہ طلب بات ہے کہ جب ہم کسی کے بارے میں بدگمانی کرتے ہیں تو کیا بدگمانی کرنے سے ہم اس کا کوئی نقصان کر سکتے ہیں، یا اس کا کوئی عہدہ ہم اس سے چھین سکتے ہیں، یا جو اس کو رزق مل رہا ہے وہ بند ہو جائے گا؟ سراسر بدگمانی رکھنے والا خسارے میں جائے گا۔ سراسر بدگمانی رکھنے والا وہ ایسے گناہ کی دلدل میں پھنس جائے گا جس سے نکلنا پھر اس کے لیے مشکل ہوگا۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے باطن سے بھی کسی کے بارے میں برا نہ سوچیں، بدگمانی نہ رکھیں، اور اگر وہ ایسا کر رہا ہے تو پھر در حقیقت اس کے ایمان کی کمزوری ہے، کیونکہ ہر چیز کا عطا کرنے والا میرا مالک،
ہر ایک کو نوازنے والا خدائے وحدہ لا شریک، ہر ایک کے دامن کو مرادوں سے بھرنے والا خدائے وحدہ لا شریک، تو پھر کسی کے بارے میں سوچ کے اپنے آپ کو کیوں اسفل السافلین میں لے کے جائیں؟ کیوں گھٹیا بنے؟ امتی جب ہم نبی آخر الزماں کے ہیں، نام لیوا اس محبوب خدا کے ہیں کہ انبیاء بھی جس کا امتی ہونے کی طلب کرتے رہے، ہمیں تو خدا نے پیدا ہی محبوب کی امت میں کیا ہے، تو پھر اپنے بختوں پہ ناز کرتے ہوئے اپنے کردار کو بھی سنوارے، خود کو بھی سنوارے، تاکہ آنے والے لوگ ہمارے کردار کو دیکھ کے رشک کریں، اور کل میدان معاشر میں بھی جب دوسری امتوں کے سامنے حضور کے امتی پیش ہوں تو ان کے کردار اتنے اجلا اور اعلیٰ اور صاف ستھرا ہوں کہ وہ دوسرے امتیں بھی دیکھ کر حضور کے امتی کو رشک کریں۔ باقی جو نوازنا ہے، جو حضور کی وجہ سے کرم ہونا ہے، اس کی تو کوئی انتہا ہی نہیں ہے، وہ تو لامحدود ہیں، لیکن میں بھی تو اپنے کردار کو سنواروں، میں بھی تو صحیح ایمان والا بنوں، میں بھی تو حضور کی سنت اور سیرت کو اپناؤں تاکہ اس کا نور پھیلے اور لوگ اس سے رہنمائی حاصل کریں۔ مولوی سرکار نے فرمایا، بیٹا ایمان اللہ تعالیٰ پر رکھنے کی ایک دوسری چیز یہ ہے کہ اس کی ذات پر یقین کتنا ہے۔ بڑی غور طلب بات ہے کہ میرے رب پر یقین کتنا ہے۔ ہم مانتے تو سب ہی ہیں، لیکن صرف زبان سے۔ بے یقینی ہمارے انگ انگ میں رچی بسی ہے، ہم اس کی ذات پر اس طرح یقین نہیں کرتے جس طرح یقین کرنے کا حق ہے، بڑی معذرت کے ساتھ۔ اس لیے تو خرابیاں ہیں، اسی لیے تو نا اتفاقیاں ہیں، اسی لیے تو بے برکتی ہے، اسی لیے تو زحمت ہے، اسی لیے تو پھر کسی اور دلدل میں ہم جا رہے ہیں، کسی اور راہ کے مسافر بنے ہوئے ہیں۔ وہ علل اعلان کہہ رہا ہے، اے بندے تیرا رب وہ ہے جو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، ہر چیز پہ قدرت اور طاقت رکھنے والا، ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے۔ تیرے لیے وہ چیز ناممکن ہو سکتی ہے، تیرے لیے وہ راستہ بند ہو سکتا ہے، تیرے لیے اس راستے سے نکلنا مشکل اور ناممکن ہو سکتا ہے، مگر خود کو کبھی اس کے سپرد تو کر، اس کی ذات پہ یقین اور توکل تو کر، وہ تجھے وہاں سے راستہ دے گا جہاں سے تیرا گمان بھی نہیں ہوگا۔ تو میرے راہ ہدایت کے ناظرین و سامعین، آج میں اس بات پر اپنی بات ختم کر رہا ہوں، اور انشاءاللہ اگلی نشست میں بھی ہم یقین پہ ہی بات کریں گے کہ میرے رب پر یقین کتنا ہے۔ اس پہ غور کیجئے گا۔